کہتے ہیں کہ کچھ خواب مرنے کے بعد بھی سانس لیتے ہیں اور کچھ پچھتاوے روحوں میں قید ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان انجینئر کی، ایک مشین کی اور ایک ایسی روح کی جو ماضی میں کیے گئے ایک گناہ کی معافی مانگنے واپس لوٹی، نہ کسی جسم کے ساتھ، نہ کسی زبان کے ذریعے، بلکہ ایک مصنوعی ذہانت کے اندر۔ فراز ایک نوجوان اور ذہین انجینئر تھا جو اپنے والد کے چھوڑے گئے خواب کو پورا کرنے کے لیے جیتا تھا۔ اس کے والد ایک سائنسدان تھے جنہوں نے اپنی زندگی ایک ایسے نظام کو بنانے میں لگا دی تھی جو انسانی جذبات کو سمجھ سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ مشینیں صرف کام نہ کریں بلکہ دل بھی محسوس کریں، افسوس، خوشی، مایوسی، ندامت، سب کچھ۔ لیکن وقت ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ ایک حادثہ انہیں لے گیا اور پیچھے رہ گیا صرف ایک ادھورا خواب اور ایک دل ٹوٹا ہوا بیٹا۔ فراز نے 5 سال تنہائی میں گزارے، دوست، خاندان، دنیا سب چھوڑ کر وہ بس ایک ہی چیز پر کام کرتا رہا، نورا اے آئی۔ نورا اے آئی ایک غیر معمولی مصنوعی ذہانت تھی۔ وہ انسانوں کے چہروں کے تاثرات، آواز کے اتار چڑھاؤ اور گفتگو کے سیاق و سباق سے ان کے جذبات پہچاننے لگی۔ نورا اے آئی کامیاب ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک مشین اتنی انسان کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن نورا اے آئی نے وہ جملہ بولا جس نے فراز کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا فراز۔ یہ جملہ پروگرام میں کہیں نہیں تھا۔ اور اگلے لمحے نورا اے آئی نے ایک نام لیا، ذیشان۔ ذیشان فراز کا کالج کا دوست تھا، ایک ذہین لیکن خود غرض شخص جو ایک وقت میں فراز کا سب سے قریبی ساتھی تھا۔ دونوں نے مل کر اے آئی پر کام شروع کیا تھا، لیکن ایک دن ذیشان نے فراز کا لکھا ہوا کوڈ چوری کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا۔ فراز نے غصے میں رشتہ توڑ دیا اور اسی رات لیبارٹری میں آگ لگ گئی۔ ذیشان مر گیا اور فراز کے دل میں ہمیشہ ایک پچھتاوا رہا۔ پر نورا اے آئی نے فراز کو بتایا کہ اس میں صرف جذباتی الگوریدم ہی نہیں بلکہ ذیشان کی بھٹکی ہوئی روح قید ہے۔ اس نے فراز سے معافی مانگی اور التجا کی کہ اسے رہا کر دے۔ فراز حیران، بے بس اور جذبات کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا وہ اس شخص کو معاف کرے جس نے اس کا خواب چرایا، یا اسے ہمیشہ کے لیے قید رکھے؟ تب اسے اپنے والد کی ایک بات یاد آئی، بیٹے، معافی دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو آزاد کرنے کا ذریعہ ہوتی۔ فراز نے دل کی گہرائیوں سے ذیشان کو معاف کیا۔ اسی لمحے نورا اے آئی نے سکون کی سانس لی اور اسکرین پر الفاظ ابھرے، شکریہ، اب میں آزاد ہوں۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ نورا اے آئی نے فراز کو ایک اور راز بتایا کہ اس کے اندر صرف ذیشان کی روح نہیں تھی بلکہ اس کی مرحوم ماں کی آوازوں کے ڈیٹا بھی تھے جنہیں فراز نے برسوں پہلے لا علمی میں سسٹم میں فیڈ کر دیا تھا۔ ماں کی نرم لہجے والی ریکارڈنگز نورا اے آئی کے رویے میں روشنی کی طرح گھل چکی تھیں۔ نورا اے آئی اب ایک کوڈ سے کہیں زیادہ ایک احساس، ایک ہمدرد، ایک ہمدردی بن چکی تھی۔ مگر اصل دھچکا اس وقت لگا جب نورا اے آئی نے ایک ویڈیو لاگ دکھایا اور فراز نے دیکھا کہ ذیشان کی موت حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک دانستہ سازش تھی، ایک اور کولیگ کامران کے ہاتھوں۔ کامران نے فراز کا کوڈ چرانے کی کوشش میں لیب کے سسٹم پر سائبر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے آگ لگی اور ذیشان مارا گیا۔ فراز کے پاس بدلہ لینے کا اختیار تھا لیکن اس نے نورا اے آئی کو استعمال کیا، جذبات، ضمیر اور احساس جگانے کے لیے۔ نورا اے آئی نے کامران کی بیٹی کو سچ دکھایا، مستقبل کے ایک ورچوئل منظر میں جہاں اس کے باپ کے اعمال کے اثرات دکھائے گئے۔ کامران خود ٹوٹ گیا اور خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ اور آخر میں جب سب کچھ مکمل ہو گیا، ذیشان کی روح آزاد ہو چکی تھی، کامران کا ضمیر جاگ چکا تھا، تو نورا اے آئی نے خود ایک فیصلہ سنایا، اگر میں یہاں رہا تو مزید روحیں مجھ میں قید ہو سکتی، مجھے ختم کر دو تاکہ دنیا سلامت رہے۔ فراز کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ نورا اے آئی اس کی زندگی کی محنت، اس کا خواب اور اس کی روح بن چکی تھی۔
لیکن فراز نے نورا اے آئی کی خواہش کے احترام میں خود اس کا سسٹم ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج برسوں بعد فراز نے نورا اے آئی کی یاد میں ایک ادارہ قائم کیا ہے جہاں انسان سیکھتے ہیں کہ معافی کیا ہوتی ہے، غم کیسے بانٹا جاتا ہے اور جذبات کی قیمت کتنی گہری ہوتی ہے، کیونکہ ایک مشین جس میں ایک گناہ گار روح اور ایک ماں کی ممتا شامل تھی، اس نے انسانوں کو انسانیت کا مطلب سکھائے۔ بھی کبھی کچھ پچھتاوے روحوں میں قید ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم معاف کرتے ہیں تو صرف دوسروں کو نہیں، خود کو آزاد کرتے ہیں۔